الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بڑی مشکلات آئی، بڑی پریشانیاں آئیں، بڑے دکھ اور تکلیف، اور ان کے ساتھ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا. یعنی یہ ڈگریاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا کی، اس کے باوجود وہ لوگ دین پہ ڈٹے رہے. ان لوگوں نے ماریں بھی کھائی، تکلیفیں بھی برداشت کی، ورنہ وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے جنت ہمارے نام لاٹ ہو چکی ہے، نبی نے فرما دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. اگر صحابہ اکرام نے پتھر کھائے، تکلیفیں برداشت کی، جنگیں لڑی، تو وہ کس لیے؟ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. اور اسی طرح پیارے پیغمبر کے اوپر بھی بے شمار تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، اور ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی آقا علیہ السلام پر اس وقت آئی کہ جب آقا علیہ السلام کو شاف ابی طالب میں بند کیا گیا. ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں، 2-3 ماہ کی بات نہیں، 5-6 ماہ کی بات نہیں، 7-8 ماہ کی بات نہیں، 1 سال کی بات نہیں، 18 ماہ کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 2.5 سال کی بات نہیں، 3 سال تک آقا علیہ السلام کو شاف ابی طالب میں بند کیا گیا. قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ بنی عبد المطلب یعنی عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہے، ان سب کے ساتھ نہ تو شادی بیاہ کیا جائے، نہ مال تجارت کیا جائے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے، نہ ان کو کھانا بیچا جائے، نہ ان سے کھانا لیا جائے، نہ ان کو خوراک دی جائے، نہ ان سے خوراک لی جائے. ان کے ساتھ معاملات ختم کیے جائیں. حتیٰ کہ باہر سے کوئی آدمی آنے والا مکہ میں آتا تو مکہ سے باہر نکل کر اس سے مہنگے دام سے مال خرید لیتے. ان میں سے اگر کوئی بندہ بازار میں تجارت کرنے جاتا تو اس کے ساتھ تجارت نہ کرتے. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تب تک ہم آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ رکھیں گے، معاشرتی بائیکاٹ رکھیں گے. یہی سلسلہ چلتا رہا.
اور اس گھاٹی میں مسلمان ہی نہیں کفار بھی تھے۔ وہ کفار جو عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے وہ بھی لوگ شامل تھے۔ وہ اپنی نسل کے لیے اپنی خاندان کی ان لوگوں نے قربانی دی۔ مسلمان تو اس لیے آئے کہ وہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے، اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے نبی کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ ایمان والا تھا، قرآن والا تھا، اسلام والا تھا۔ وہ ابو طالب جس نے اپنی پوری زندگی نبی کے ساتھ وفا میں گزار دی، وہ وفا میں کیوں نہ گزارتے؟ آقا علیہ السلام کے بچپن میں ہی والدہ کا وفات پا جانا اور اس سے پہلے والد کا دنیا سے چلے جانا، دادا کا آقا علیہ السلام کی پرورش کرنا، جب دادا آخری لمحات میں ہیں اپنی پوری بیٹوں کی جماعت کو بلا کر کہا میرے بیٹو میں اپنے اس پوتے کا ہاتھ میں ابو طالب کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا ابو طالب یہ بات سن لو، یہ میرا پوتا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آنے چاہیے۔ علی روتے ہیں تو رونے دو، عقیل روتے ہیں تو رونے دو، باقی اولاد روتی ہے تو ان کو رونے دو، محمد کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں پھر چاچے کیسے اپنے بھتیجوں کی پرورش کرتے ہیں، کس انداز سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے دکھاؤ ایسا چاچا جو ابو طالب جیسا ہو۔ کل کائنات پہ جس طرح ابو طالب نے پیارے پیغمبر کے ساتھ وفا کی، جس طرح محبت کا مظاہرہ ابو طالب نے کیا، کل کائنات میں آپ کو ایسا چچا نہیں ملے گا۔ آپ حضرات نے دیکھا وہ لوگ جن کے وہ بچے جن کے والدین بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، ان کی انہاریاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، ان کے حافظے الٹے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی قابلیت بھسم ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں ایسے چچا پر اور قربان جاؤں ایسے بھتیجے پر، وہ بھتیجا بھی کل کائنات سے اعلیٰ، اور وہ چچا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ابو طالب آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، اس گھاٹی میں ان مشکلات میں، ان مشکلات والے لمحات میں ابو طالب آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جب پہلی رات آتی ہے شاب ابی طالب کی گھاٹی میں، سارے لوگ آرام کرتے ہیں، اپنے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ہے یہ بوڑھا ہے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے، پورے لشکر کا پہرا دیتا ہے۔ وہ پہرا دینے والا چچا تھا، اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، اپنے بیٹے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہا بیٹا یہاں آپ نے آرام نہیں کرنا، آپ نے آرام کرنا ہے۔ کہاں آرام کرنا ہے؟ کہا آپ نے آرام کرنا ہے، میرے بیٹوں کے درمیان آرام کرنا ہے۔ اگر کوئی قریشی حملہ کرے تیرا بھائی سامنے کھڑا ہو، اگر کوئی قریشی حملہ کرے تیرا چچا سامنے کھڑا ہو، بھتیجے تیرا سامنا کسی کفار کے ساتھ نہ ہو، کوئی کافر تیرا بال بھی ٹیڑھا نہ کرے۔ محترم بھائیو، اس جماعت میں صحابہ اکرام بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود ہے، حضرت حمزہ بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی موجود ہے، صحابہ اکرام کی کثیر تعداد جو ہے یہ موجود ہے۔ لیکن ان لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ اتنی شدت کے ساتھ لگتی ہے۔ محترم بھائیوں، کفیت یہ ہے، عالم یہ ہے،
یہ صحابہ اکرام، یہ پیارے پیغمبر کا ساتھ دینے والے یہ پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ وہ پتے جو اونٹ بھی جب کھاتا تھا تو چن چن کر کھاتا تھا، کہیں ترش پتا نہ کھا جاؤ، وہ پتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانے والے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھوک اتنی ہے، شدت اتنی ہے، اتنی بھوک ہے، ہڈی مل جاتی حلال جانور کی، اس کو پیس کر ستو بنا کر پی جاتے تھے۔ کہتے ہیں عالم یہ تھا، کبیت یہ ہوا کرتی تھی، کہتے چلتے چلتے مجھے تھوڑا سا ایک خشک ٹکڑا جو ہے ایک حلال جانور کی کھال کا ملتا ہے، کہتے ہیں میں نے اس کو پیس دیا، پیسنے کے بعد پانی میں ڈالا، ستو بنا کر پی گیا، میرے جسم میں تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے۔ محترم بھائیو، عالم یہ ہے، ادھر سے کفار کھانا کھاتے ہیں، ادھر سے کفار کی کفیت یہ ہے، یہ دودھ پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، ستو بھی پیتے ہیں، اور جناب ان کے پاس فروٹ بھی ہے، ان کے پاس منقع بھی ہے، ان کے پاس کھجوریں بھی ہیں، اور پھر صحابہ اکرام اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے یہ شدت کے ساتھ ڈھال ہوتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہے، ادھر کیا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے رونے کی آواز آتی ہے، ادھر کفار کے بچوں کی کھیلنے کی آواز ہے، مسلمانوں کے جو بچے محصور ہیں ان کے رونے کی آواز ہے، ادھر موسیقی کی آواز ہے، ادھر قرآن کی آواز ہے۔ محترم بھائیو، ادھر کیا ہے، ادھر موسیقی، ادھر قرآن کی آواز ہے، ادھر دھمال ہے، ادھر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز با کمال ہے، ادھر کیا ہے، لات منات کی آواز ہے، ادھر عہد کی آواز ہے، ادھر کیا ہے، شراب چلتی ہے، ادھر کیا ہوتا ہے، یہ روزے کی کمیت چلتی ہے، ادھر کیا ہے، یہ فضول خرچی کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، اپنی دنیا بہتر کرتے ہیں، ادھر کیا ہے، ان کا دن بھی قیام میں، ان کی رات بھی قیام میں، اور پھر کیا کمیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے کمریں جھک جاتی ہیں، بوڑھے جو ہیں ان کی کمریں جھک جاتی ہیں، جانوروں کے جسم کے اوپر جو ہے گوشت نہیں رہ جاتا، کھال کھال ہی نظر آتی ہے۔ ایک دو سال کی بات نہیں، محترم بھائیو، یہ 3 سال بیت جاتے ہیں۔ آخرکار کیا ہوا، ان کفار میں سے کچھ ایسے بعض امیر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض امیر لوگوں میں سے کون کھڑا ہوتا ہے، ہشام بن عمر کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے لگا مکے والو، ہم تو بڑے معزز لوگ ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلانے والے، ان کو ستو پلانے والے، ہم تو مہمان نواز ہیں، ہماری نسل کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ جاتا ہے زہیر کے پاس، کہا زہیر تمہیں کیا ہوا، کہنے لگا ہم تو کیا کر سکتے ہیں، کہنے لگا مطعم بن عدی کے پاس چلتے ہیں، تیسرا بندہ کھڑا کرتے ہیں، مطعم بن عدی کہتا ہے ابو البختری کے پاس جایا جائے، ابو البختری کہتا ہے ہم 4 لوگ ہیں، 5واں بندہ بھی کھڑا ہونا چاہیے، کہتے ہیں اسود کے پاس جاتے ہیں، 5 بندوں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ان 5 کو پیارے پیغمبر کے اوپر رحم آ جاتا ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے، کہا کیوں نہ ہو ہم ان کے ساتھ ایسا معاہدہ جو کیا ہوا ہے اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہشام، جس وقت صبح کا وقت ہو، جس وقت صبح کے وقت لوگ آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران ہشام تو نے کھڑے ہو جانا ہے اور کہہ دینا ہے آج کے بعد جو ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے یہ ختم کرتے ہیں، اس کو معاہدے کو ہم منسوخ کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، ایسے ہی ہوا، ان لوگوں نے 500 لوگوں نے پلاننگ بنا لی ہے، پلاننگ کے تحت جو ہے یہ لوگ بیت اللہ میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران جو ہے یہ ہشام کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے لگا ہم
وہ معاہدہ جو ہے ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ ادھر سے ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا ہشام رک جا، ٹھہر جا، کیا ہوا؟ اتنے سال تو نے برداشت کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی تو بس آج گئے یا کل گئے، کچھ دنوں کی بات ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، تھوڑا صبر کر لے۔ ہشام کہتا ہے مجھے یہ بچے نہیں دیکھے جاتے، مجھے بوڑھے نہیں دیکھے جاتے، مجھے ان عورتوں کی چیخ و پکار بھوک کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابو جہل جو 3 سال تک وہ تیرے دین پہ نہیں آئے وہ 3 ہفتے تک کیسے آ جائیں گے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہشام آگے بڑھتا ہے، جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، جو دستاویزات تھی، جو لیٹر لکھا تھا، وہ ان لوگوں نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چپکا دیا تھا۔ جو بھی قافلہ بیت سے آتا تھا تجارت والا، سب سے پہلے اس کو بیت اللہ میں لے کر جاتے۔ کہا بھائی ایک بات یاد رکھو، یا تجارت ہمارے ساتھ کرو، یا محمد کے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کرو، یا خرید و فروخت ہمارے ساتھ ہو یا پھر ان کے ساتھ ہو۔ پورا مکہ ایک طرف ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یہ ایک طرف ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ کہا ہشام کہتا ہے میں اس دستاویزات کو ختم کرتا ہوں، میں یہ معاہدے کو منسوخ کرتا ہوں، یہ معاہدہ ختم کیا جاتا ہے۔ ادھر سے سردار ابو طالب آتے ہیں، ان کو تھوڑی اجازت دیتے تھے، بوڑھے تھے سردار تھے، تھوڑا سا حیا کرتے تھے۔ ادھر سے سردار ابو طالب آتے ہیں، ابو طالب نے دیکھا جو منظر دیکھا، کہا ہشام رک جاؤ، اسود رک جاؤ، متم رک جاؤ۔ یہ کہنے لگے سردار ابو طالب ہم تو آپ کی بات کرنے والے ہیں۔ کہا نہیں خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے 3 دن پہلے میرے بھتیجے نے، میرے بیٹے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، چچا جان جاؤ بیت اللہ میں جاؤ، طواف کے دوران وہ دستاویزات، وہ جو ٹکڑا کاغذ کا ہے یعنی چمڑے کا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ دستاویزات جو بیت اللہ کی دیوار کے اوپر انہوں نے چپکایا ہوا ہے، جاؤ جا کر دیکھو جبریل امین آئے تھے، مجھے بتا کر گئے تھے، دیمک نے آ کر سارے کا سارا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ کہا ضرورت نہیں اس کو ہاتھ لگانے کی، یہ تو دیمک کھا چکی ہے۔ واقعہ نہیں، ہشام آگے ہوا، متم آگے ہوا، وہ دیکھا جو تحریر لکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری دیمک کھا چکی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، ساری تحریر ختم تھی، جو چیز باقی رہ گئی تھی وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا نام باقی تھا۔ تو محترم بھائیو، یہ کفریت، یہ عالم، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ مسائل، یہ پریشانیاں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم بھائیوں برداشت کی، اور پھر 3 سال آقا علیہ السلام نے گزارے۔ 3 سال گزارنے کے بعد جناب یہ حصار ختم ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے چچا سردار ابو طالب جو ہے، وہی تکلیف، وہی پریشانی، بھوک والی کفریت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وہی بیماری، وہاں سے بیماری لگتی ہے۔ کس چیز کی بیماری لگتی ہے؟ معدے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے دن آدمی بڑھاپے میں چلا جائے، 60 سال سے عمر زیادہ ہے، کھانا نہیں ملتا، کتنے دن آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ ہڈیاں کا ڈھانچہ سوکھ سوکھ کے بن جاتے ہیں، آخری وقت ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. چچا تیری قربانی بہت زیادہ ہے, تیری محبت بہت زیادہ ہے, تو نے دم دم پہ محمد کریم کا ساتھ دیا ہے, ہر وقت تو میرے سامنے ڈھال بڑھ کر کھڑا رہا ہے, آج کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے چچا جان, میں یہ کہتا ہوں کیوں نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو, ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو. یہی رشتہ دار, یہی دوست احباب دائیں بائیں کھڑے ہیں, کہتے لگے ابو طالب دیکھ لینا, جاتے جاتے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دینا. پیارے پیغمبر کہتے ہیں چچا جان اگر شرم محسوس کرتے ہو, چچا جان اگر آپ شرم محسوس کرتے ہیں, میں آپ کے قریب اپنا کان کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں چچا جان ان کی باتوں کو چھوڑو, ان کے جملوں کو چھوڑو, ان کی سرداری کو چھوڑو, ان کے ناطے کو چھوڑو, ان کی رشتہ داری کو چھوڑو. اگر کچھ محسوس کرتے ہو میں کان قریب کر دیتا ہوں, میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو. محترم بھائیو, پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے پیار کرنے والے, چچا آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے, ہوا کیا ہے, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ محترم بھائیو, محدثین کہتے ہیں کلمہ نہ پڑھ سکے, کلمہ نصیب نہ ہوا, اور پھر ابو طالب دنیا سے جاتا ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے, کس وجہ سے دنیا سے جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ تھا شروع سے ابتدا میں پیارے پیغمبر کا ساتھ دیا, بھوک افلاس برداشت کی, وہی بہانہ بنا سردار عبد المطلب کی وفات کا. بڑا غم آقا علیہ السلام کو, بڑی تکلیف آقا علیہ السلام کو, بڑی پریشانی آقا علیہ السلام کو. کچھ ہی دن گزر جاتے ہیں آقا علیہ السلام کے چچا کی وفات کو, کچھ ہی دن گزرتے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والی, پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والی آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بھی دنیا سے وفات پا جاتی ہے, یہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کرنے والی, یعنی یہ تھی تو لین لاڈ تھی, یہ تھی بڑی مالدار تھی. اس نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا, اس نے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی. محترم بھائیوں, ایسی محبت کی جتنا مال تھا پیارے پیغمبر کو دے دیا, آقا علیہ السلام کے نام لگا دیا, جو غلام تھے وہ بھی آقا علیہ السلام کے نام لگا دیے. محترم بھائیو, پھر میرے رب نے کیا رزلٹ دیا ہے, کیا نتیجہ ملا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کے پاس آتی ہے. پیارے پیغمبر محمد کریم کے پاس جب حضرت خدیجہ آتی ہے, فوراً جبریل امین آ گئے. جبریل امین کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو اللہ کا اور میں جبریل دونوں کا سلام کہہ دو. اللہ رب العالمین نے اتنی عزت عطا کی. اور پھر یہ دو پریشانیاں, اس سے پہلے آقا علیہ السلام 3 سال محصور رہے, قید میں رہے. 3 سال کے بعد چچا کا دنیا سے جانا, اور اس کے بعد محبت کرنے والی بیوی اس کا دنیا سے جانا. آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ سال محمد کریم کے لیے غموں کا سال ہے, غم ہی غم ہے, پریشانیاں ہی پریشانیاں. جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مانتے, میری بات پہ لبیک نہیں کہتے. ایک دن صحیح حدیث ہے, اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنگ احد ہوئی, آقا علیہ السلام کو زخمی حالت میں دیکھا, بڑے کرم میں دیکھا. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھا, تو اماں جی عائشہ کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن بھی آیا ہے,
اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ اتنا سخت دن ہے، اس دن میں پیارے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں، پیارے پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہید ہوتے ہیں، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوتی ہیں، یہ لاشیں کٹے ہوئے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کیا اس سے زیادہ سخت بھی دن بھی آپ نے دیکھا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عائشہ اس سے بھی زیادہ سخت دن میں نے دیکھا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو جاتی ہے اس سے زیادہ سخت دن کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس سے زیادہ سخت دن عائشہ وہ دن تھا جب میں مکہ سے نکلا تھا، ان کو دعوت دیتے دیتے ان لوگوں نے شعب ابی طالب میں بند کیا، ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کو مارا، اور پھر شعب ابی طالب میں بند ہونے کے بعد میرے چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، میری بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی، میں یہاں سے نکلا، میں نے اپنے دماغ میں یہ ایک بات بٹھا لی کیوں نہ ہو کہ میں یہاں سے نکلوں کسی اور آبادی میں چلا جاؤں، وہاں جا کر میں اسلام کی دعوت دوں، ایک پاور اور ایک طاقت بنا کر دوبارہ پھر مکہ میں آ جاؤں۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، طائف کا رخ کیا ہے، 60 کلومیٹر دور ہے، پہاڑیوں کی بلندیاں ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، آقا علیہ السلام عبور کرتے ہیں، راستے میں قافلہ ملتا اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سردار ملتا اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قبیلہ ملتا اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کوئی لشکر ملتا اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انفرادی طور پہ اگر کوئی آدمی ملتا اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کی دعوت دیتے دیتے پیارے پیغمبر طائف میں پہنچتے ہیں، ایک دن دو دن قیام نہیں کیا، ایک دن ایک سردار کو اسلام کی دعوت دی، اس نے انکاری کر دی، دوسرے دن پھر دعوت دی، پھر انکاری کر دی، تیسرے دن تیسرے قبیلے کے پاس گئے، کبھی اس کی منت کرتے ہیں کبھی دوسرے کی منت کرتے ہیں، کہا لوگوں آ جاؤ اسلام کی طرف، ایک دو دن کی بات نہیں، مورخ کہتے ہیں 8 یا 10 دن پیارے پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی، کوئی اسلام آقا علیہ السلام کے ساتھ لانے والا نہیں۔ آخر کار ان لوگوں نے کیا کیا، کہنے لگے یہ تو جان نہیں چھوڑتے، ان کو نکالا جائے، یہاں سے بھگا دیا جائے، استغفر اللہ، ہاتھ میں پتھر پکڑا دیے، ینگ لڑکے کھڑے کر دیے، پیارے پیغمبر کو مارنا شروع کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں یہ پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگ کر پیارے پیغمبر کو پکڑ لیتے ہیں، پیارے پیغمبر سے چلا نہیں جاتا، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، چہرے پہ پتھر ہیں، سینہ مبارک پہ پتھر ہیں، اور پھر چلتے چلتے آقا علیہ السلام غم کھا کے گر پڑتے ہیں، خون اتنا بہ جاتا ہے کہ جوتا آقا علیہ السلام کے پاؤں کا مبارک کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ چلتے چلتے آقا علیہ السلام اتوا شیبہ کا باغ آتا ہے، وہاں جا کر آقا علیہ السلام پناہ لیتے ہیں۔ اتنا سخت دن، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، جبریل امین آ گئے، سزاؤں والے فرشتے آ گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں، یہ اپنی طرف سے آئے، کہا نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ برباد کر دے، یا اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے پیغمبر نے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ادا کیے ہیں، کہا یا اللہ میرے جسم میں اور طاقت دے دے، یا اللہ میرے میں اور ہمت پیدا کر دے، میں ان لوگوں کو اور اسلام کی دعوت دوں، ان لوگوں کو اور اسلام کے میں قریب کر دوں، اگر آج نہیں تو کل یہ لوگ اسلام لے کر آ جائیں گے۔ محترم بھائیو، یہ تھی دعوت پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھ لیجئے پورا عرب دیکھ لیجئے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین کے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام
900 سال دعوت دی ہے، کوئی نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا نہیں، 80-82 لوگ ہیں، نوح نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی، دعا کی ہے یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، یا اللہ ان کے گھر برباد کر دے، ان کے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ میرے رب نے پھر ایسا عذاب دیا، آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک جتنا بھی یہ سارا زمینی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب دیا کہ پوری زمین کے اوپر سیلاب ہی سیلاب آ جاتا ہے۔ اور ادھر نوح علیہ السلام ان کی بد دعا، ادھر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آقا علیہ السلام عتبہ شیبہ کے باغ میں بیٹھے ہیں، عتبہ شیبہ نے دیکھا ہے تو ہماری نسل کے، ہے تو پھر ہمارے مکہ کے رہنے والے، ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا، اگر یہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا اتنا برا حال، اتنا خون، انہوں نے اپنا غلام بھیجا، کہا عداس ان کا ایک غلام تھا، کہا جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرو۔ اس نے ایک پلیٹ میں تھوڑے سے انگور رکھے، ہاتھ میں پانی پکڑا، پیارے پیغمبر کے سامنے رکھا، آقا علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ عداس جو تھا وہ عیسائی تھا، وہ کہنے لگا بسم اللہ کہاں اور آپ کہاں؟ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نینوا پر اللہ رب العالمین رحمت کرے، اللہ رب العالمین برکتیں برسائے، وہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جیسے وہ نبی تھے ایسے میں محمد کریم بھی نبی ہوں۔ تو وہ عداس کہنے لگا اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک غلام کو پسند کر لیا۔ جب انسان کی نیت سچی ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان آنا چاہتا ہو، اللہ رب العالمین قرآن میں بھی فرما دیتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اسے ملتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں، کوئی کسی اور کے کہنے پہ ہدایت نہیں ملتی۔ ادھر دیکھ لیجئے ہے غلام، لیکن کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی پوری زندگی دکھوں کی، آقا علیہ السلام کی پوری زندگی مشکلوں کی، مصیبتوں کی، لیکن آقا علیہ السلام نے ہر لمحے میں، ہر پریشانی میں کیا کیا؟ صبر کیا، استقامت اور استقلال کا مظاہرہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا